السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت بڑی نصیحت دینے جا رہا ہوں، اور خوشی کی بات بھی ہے جو یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کو مکمل دیکھ کر ہی جانا۔ انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور ماں باپ کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ بھیونڈی شہر کے اندر ایک 4 سال کا چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کے اندر قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر وہی بچہ 5.5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ بھی بنا مدرسہ جائے، بنا اسکول جائے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا مدرسے جائے اور بنا اسکول جائے بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور پوری مکمل ویڈیو دیکھیں کہ ماں باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے بچے کے لیے۔ سنیں محبت کے ساتھ میرے ہی ساتھ یہ ویڈیو، اس کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر بھی اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ریئیکشن کے طور پر، دیکھیں میرے ساتھ۔ آج ہم آپ کے پاس سامنے لے کے آئے ہیں ایک بھیونڈی شہر سے محض 5 سال 9 مہینے کا حافظ قرآن۔ جی ہاں، حافظ قرآن۔ بچہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ جس عمر میں بچے بنا موبائل دیکھے ہوئے کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور جن کو اسکول کی ٹیچرز کو کئی بار الفابیٹ یاد کرانے کے لیے گھنٹوں اور کئی دن لگ جاتے ہیں، اس عمر میں آج بھیونڈی شہر کے گیبی نگر کے ایک ننھے قرآن حافظ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جو حوصلوں کی جو جسے کہتے ہیں حوصلوں کی اڑان، آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ فی الحال وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ 5 سال 9 مہینے میں انہوں نے جو قرآن حافظ کیے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہے، اور ان کے جو والد صاحب ہے وہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ ثمامہ محمد ارشد۔ اچھا، آپ کتنے سال کے ہو؟ محمد ارشد 5.5۔ اچھا، تو آپ نے قرآن حافظ حفظ کر لیا ہے؟ ہاں۔ کوئی آیت سنائیں گے؟ ہاں جی سنائیے، کوئی آیت پڑھ کر بھی بتائے گا بچہ، ایسا نہیں کہ فرضی باڑا ہے، پڑھ کے بھی بتائے گا، سنائے گا، کتنا بہترین پڑھتا ہے۔ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ماشاءاللہ، کوئی اپنے جو پہلے قرآن شریف کی جو پہلے پارے کی آیات ہے وہاں سے شروع کیا، بیچ میں کوئی ایسی آپ کو جو کہ کوئی ایسا آپ من سے آپ کو کچھ آیات جو کہ بیچ جو پارے میں ہیں، جیسے کہ 10ویں پارے میں ہو یا پھر ایسے 15ویں پارے میں کوئی ایسا آیات سنا بیٹا سنا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔
ماشاء اللہ یہ کون ماشاء سے اللہ. پارے میں ہے بتائیں گے آپ نے جو 28واں یہ 28ویں پارے میں ہے یہ آیات کا نام کیا ہے بتا دے بیٹا بتا دے. التحریم. جی التحریم. جی یہ سورہ تحریم کی آیت ہے جو کہ 28ویں پارے میں ہے. تو اور بھی ہم ان سے جن کے جو والد صاحب ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس جو کہ 5 سال محض 5 سال 9 مہینے کی عمر میں یہ قرآن حفظ کیے ہے تو جو ان کی جو کم عمر میں یہ کس طریقے سے مطلب کہاں سے ان کی شروعات ہوئی قرآن شریف پڑھنے کی اور کیا یہ پڑھتے اور آگے اسکول کی جو ہے اسکولنگ ہے کہ وہ اسکول کے اس میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے. ہمارے صاحب ان کے والد صاحب ہیں تو ہم ان سے بھی جانیں گے. جی آپ کو پہلی بات تو آپ کو بہت بہت ہمارے چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے اور پورے بھنڈی شہر کے جو لوگوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے چھوٹے سے بچے نے ماشاء اللہ یہ شاید ہی کسی کو یہ چیز جی بالکل کہ اتنی کم عمر میں شاید کسی کے بچے اتنی کم عمر میں تو حافظ کیا قرآن آپ بھی بنتے اسی ہیں. طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ اللہ کی جانب سے عطیہ جی ہے بالکل اور بے شک. انہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا صرف 4 سال کی سنے جو عمر میں نے تھی بتایا تو صرف 1.5 مہینے کے اندر ہی آئے ہے یہ 1.5 ناظرہ مہینے کے مکمل کر اندر لیے. 4 سال کی عمر نادرہ میں پڑھ لیے. مطلب بھی جو قرآن کی آیتیں وغیرہ 4 سال سبحان کی جب اللہ، عمر سبحان تھی تو ناظرہ میں نے شروع کرایا ان کو بغدادی قاعدہ سے لے کر 15 فروری کو شروع کرایا اور 26 مارچ کو انہوں نے ناظرہ مکمل کر دیا. اور مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب سے میں نے کہا کہ ان کا ناظرہ مکمل کروا دیجیے ختم کروا دیجیے. تو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا کہ اس کا ناظرہ مکمل کراؤں کہ شروع کراؤں. تو اور دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ ناظرہ مکمل کر چکا ہے کچھ آیت بچی ہیں جو آپ سے برکت کے طور پہ آپ سے ختم کرانا تھا. جی جی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو جلدی حافظ بناؤ انشاءاللہ میں حفظ اس کا سنوں گا. تو پھر میں نومبر میں لاسٹ میں یعنی دسمبر کی شروع سے اس کو شروع کرایا. الحمدللہ انہوں نے جو شروع میں تو 1 صفحہ آدھا صفحہ ڈیلی مجھے سبق سناتے تھے. سبق عبارہ سب سنا کے 2 گھنٹے میں جتنی دیر یہ پڑھتے تھے اتنی ہی دیر میں پڑھاتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ کہتے تھے کہ بس اب نہیں پڑھوں گا تو جاؤ کھیلو. کیا آپ بھی بالکل ہونا ہی چاہیے. جی میں بھی حافظ ہوں میں حافظ ہوں قاری ماشاء ہوں اللہ عالم ہوں ماشاء سب ہوں. اللہ. لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسے بڑھتا رہا معاملہ. آخر میں 15 پارے کے بعد انہوں نے الحمدللہ 3 4 پارے ایک مہینے میں حفظ کیا اور 9 مہینے کے اندر پورا 4 پارے قرآن حفظ مکمل کیا انہوں نے 9 مہینے 9 مہینے کے اندر. جی ماشاء اللہ. یہ ابھی پونے 6 سال کے ہوئے. جی تو سمجھ لیجئے کہ 5 سال کی عمر جب مکمل ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے حفظ شروع کیا اور 9 مہینے جاتے جاتے میرا ٹارگٹ تھا کہ 9 مہینے کا انشاءاللہ پورا کریں گے اور الحمدللہ انہوں نے پورا کر لیا. یہ کون سے مدرسے سے یا پھر یہ گھر میں ہی نہیں الحمدللہ ابھی تک نہ انہوں نے کوئی مدرسہ دیکھا ہے سنیں اور کوئی نہ مدرسہ کوئی نہیں اسکول دیکھا. میں بھی ایڈمیشن ہوا. یہ صرف گھر ہی پر میں نے ان کو پڑھایا اور الحمدللہ یہیں سے میرے ذریعے انہوں نے حفظ مکمل کر لیا. جی معافی چاہوں جب آپ نے دینی تعلیم تو آپ نے دے دی ہے کیا جو ایجوکیشن ہے کیونکہ اس دور میں ایجوکیشن مسٹ بھی کمپلسری کیونکہ اس دور میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو کیا ایجوکیشن میں اس کو آپ ڈالیں گے؟ ضرور ڈالوں گا. میں تو ان کو بالکل انشاءاللہ. جب سینئر کے جی میں ڈالنے کے پلان میں تھا لیکن جب گیا سینئر کے جی میں ڈالنے کے لیے تو 4.5 سال کی عمر تھی. تو لیکن اسکول والے بولے کہ 5 سال کا کم سے کم ہو تب جا کر ایڈمیشن ہوگا. ایڈمیشن تو اس کے بعد میں نے کہا چھوڑو جانے دو پھر آگے چل کے جو ہے کہ فرسٹ میں ڈالوں گا. لیکن ابھی بھی عمر کم ہے جی فرسٹ میں ڈالنے کے لیے بھی. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ میرا بچہ ایک عربی کی آیات جو کہ اتنے کم عمر میں اتنی جو آپ نے کہا کون سا آیت جو تھا آپ نے یہ 4.5 سال کی عمر میں حفظ کیے تھے. 4.5 سال کی عمر میں انہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا. ناظرہ مکمل کر لیا 1.5 مہینے کے اندر. 4 سال کی عمر تھی اور 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا. مطلب 4 سال کی عمر میں انہوں نے ناظرہ مکمل کرنے کے بعد میں ناظرہ مکمل کرنے سے پہلے
ये आधे पारे के हाफिज हो चुके थे, सिर्फ मेरी गाड़ी पे आगे बैठे रहते थे, मैं इनको पढ़ाता रहता था। गाड़ी और के जो है कि आगे ये बैठे आधे पारा जो है कि माँ बाप गौर करें इस बात हिफ्ज़ पर। मुकम्मल कर लिया था। जी, मतलब गाड़ी चलती रहती थी और ये आप मतलब जो कुरान शरीफ की जो आयत है वो पढ़ते रहते थे और ये माशाल्लाह, माशाल्लाह। रिपीट करते हुए ये हिफ्ज़ कर लिए। हिफ्ज़ कर लिया था आधे पारे का। उसके बाद मैं बगदादी कायदा इनको दिया, जी तो 2-3 दिन में बगदादी कायदा इन्होंने हल करके दे दिया मुझे। जी। फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते मैं जब कुरान दिया इनको, तो शुरुआत में 2 सफ़ा 3 सफ़ा डेली सबक सुनाते थे। फिर उसके बाद 15 पारे के बाद आधा पारा पौना पारा करके इन्होंने 1.5 महीने के अंदर 4 साल की उम्र में और 1.5 महीने के अंदर मुझे इन्होंने नादरा मुकम्मल करके दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बताएंगे कि जो कि आज इस दौर में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और दीनी तालीम से कुछ दूर होने के बाद में इंग्लिश मीडियम में छोड़ देते हैं और उसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रेशराइज़ करने लगते, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम दे और किस तरीके से उनको रूटीन करे? मैं तो वालिदैन से ये कहूँगा कि आप जो है शुरू में सबसे पहले दीनी तालीम के लिए अपने बच्चे को आरास्ता करें और उस तरफ दीनी तालीम की तरफ जो है बच्चों को रग़बत दिलाएं। और इस बच्चे के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मेरी तरह जो है लोग थोड़ा सा तवज्जो करके अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अगर रग़बत दिलाएं तो इंशाअल्लाह जो है कि वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बेशक बेशक जी, मुबारकबाद देने अल्लाह तबारक बताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह तबारक बताला इस बच्चे की उम्र में, इल्म में इजाफ़ा फरमाए, इस बच्चे का मुस्तकबिल कामयाब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को दिखाना ही मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि वो माँ बाप नसीहत हासिल करें इस बच्चे से और इस बच्चे के वालिद साहब से, जिन्होंने अपने पास रख कर ही अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया। आजकल के मुआशरे में ज़्यादातर बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतनी कम उम्र में बच्चे अक्सर मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल से अच्छा इतनी कम उम्र में उन्हें कुछ नहीं लगता। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, मदरसा और स्कूल से पहले बच्चे के लिए सबसे अच्छा स्कूल माँ बाप की गोद होती है। माँ बाप की गोद से जो बच्चा जैसी तरबियत लेता है, बच्चा वैसे ही आगे सीखता चला जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने बड़ों से सीखता है। जैसे ही उसके घर के बड़े करते हैं, बच्चा भी वैसे ही करने लगता है। अगर तुम्हारे घर में बड़े फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए उठ रहे हैं तो बच्चा देखेगा तो एक दिन इंशाअल्लाह उस घर का बच्चा भी उठकर उन बड़ों के साथ में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। किसी ने कहा था कि बच्चा कोरे कागज़ की तरह होता है। मतलब ये हुआ कि बच्चा कोरे कागज़ की तरह होने का कि सादा कागज़ है, उस पे जैसा लिखोगे वैसा ही छपता चला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन बच्चों से, इस बच्चे से और इस बच्चे के वालिद साहब से नसीहत हासिल करें कि कैसे इन्होंने अपने बच्चे को घर में रहकर ही हाफिज़ कुरान बना दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दो। मोबाइल से, और आजकल क्या होता है कि माँ बाप सुबह उठते ही बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं या टीवी का रिमोट थमा देते हैं। अभी इन हजरत ने, यानी कि बच्चे के वालिद साहब ने, एक बात और कही थी कि जब मैं इसे घुमाने ले जाया करता था गाड़ी पे बैठकर, तो मैं इसे कुरान पाक की तिलावत याद कराया करता था। सुभान अल्लाह, ये होती है एक अच्छे माँ बाप की अच्छी तरबियत बच्चों के लिए। तो उसका नतीजा आपने देखा कि 5.5 साल की उम्र में बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया और कितने बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़कर भी सुनाया। और छोटा सा प्यारा सा कितना खूबसूरत सा बच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों के बच्चे को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और तमाम माँ बाप को भी अपने बच्चे के साथ बेहतरीन सलूक और बेहतरीन तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमारी वीडियो से लोगों को अच्छा पैगाम जाता है, इससे नसीहत हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना ताकि आपको भी नसीहत की बातें मिलती रहें।